بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3442۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں تیرا دین اور تیری امانت اور تیری زندگی کا آخری عمل۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہمان کو رخصت کرتے یا کسی اپنے کو سفر پر الوداع کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جاتے، اور مہمان کا اکرام کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان آئے جو اللہ نے توفیق دی ہے، جو حسب توفیق اس کو کھلائے پلائے بٹھائے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی قریبی مہمان ہے تو 3 دن تک مہمان ٹھہر سکتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ پھر فرمایا کہ بوجھ نہ بڑھے کسی پر۔ اس طرح ہمارے جماعتیں آتی ہیں نا، 3 دن ٹھہرنا پھر آگے جائے، یہ مہمان ہوتے ہیں۔ تو مہمان کا حق مہمانی کا 3 دن تک ہے۔ ہاں اگر وہ خوشی سے میزبان ٹھہرا رہا ہے اس کو تو پھر ٹھہر جائے، ورنہ 3 دن سے زیادہ کوئی مہمان کسی پر بوجھ نہ بنے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان جو آتا ہے وہ اپنی روزی کھا کر جاتا ہے، لیکن میزبان کے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ عام طور سے ہم مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں، بھی یہ مہمان آ گیا اس کو کھلانا پلانا پڑے گا، حالانکہ وہ مہمان اپنی روزی، چونکہ دانے دانے پہ مور لگی ہوئی ہے جیسے مشہور ہے کہ اس کا رزق اللہ نے آپ کی طرف بھیج دیا تھا، تو اللہ نے رزق آپ کی طرف بھیج دیا تھا، وہ آپ کے ہاں کھا کے چلا گیا، رزق اپنا ہی کھا کے گیا، تمہارا نہیں کھایا، لیکن تمہارے اس کھلانے کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ مہمان کھا کے اپنا جاتا ہے اور میزبان کے گناہ ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام مہمان کا اکرام فرماتے اور خود اس کی خدمت کرتے، تو اس لیے مہمان کا اکرام کرنا ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کا اکرام کرے۔ ایک تو یہ نا مہمان نے تو دور سے آنا ہے، اپنے ہمسایہ ہے، ہمارے معاشرے میں مشہور ہے نا ہمسایہ ما جایا، یعنی ہمسایہ کا حق ایسا ہے جیسا کہ بھائیوں کا حق ہوتا ہے، تو ان کا بھی خیال رکھے۔ جیسے حضور نے مہمان کے بارے میں فرمایا، اسی طرح ہمسائے کے بارے میں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایک یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے۔ اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سالن بنایا کرو تو سالن میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، یعنی اگر کم ہے، اگر ویسے زیادہ بنا ہے تو پھر اپنے ہمسایوں کے ہر بھیجو، اگر کم ہے تو فرمایا تھوڑا سا شوربہ بڑھا لو، جتنا شوربہ بڑھاؤ گے اتنا مہمان کے ہاں بھیج دو، یعنی اپنے ہمسائے کے ہاں بھیج دو۔ اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، اور جب آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں تو اس سے پھر ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور تمہاری آپس میں محبت اس وقت تک نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ تم ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، ایک دوسرے کو سلام کرے۔ اور دوسری حدیث ہے تہادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور پھر یہاں تک فرمایا اگر تمہارے ہاں فروٹ آیا ہے، یہ حدیث میں، کہ اپنے ہمسائے کے ہاں بھیجو، لیکن اگر بھیج نہیں سکتے تو فروٹ کو ایسے استعمال کرو کہ اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو، اس کے چھلکے لپیٹ کے کہیں ایسی جگہ ضائع کرو کہ چونکہ ہمسائے کے گھر فروٹ نہیں آیا، اب اس کے بچے چھلکے دیکھیں گے، اب وہ کہیں گے دیکھو ہمارے ہمسایوں نے فروٹ کھایا، اور ہمارے اپنے والدین کو تنگ کریں گے، بعض اوقات والدین تنگ دست ہیں، وہ نہیں لا سکتے فروٹ، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو ان کے ہاں فروٹ بھیجو، یا پھر فروٹ کے چھلکے چھپا کے کہیں ضائع کرو،
تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ تو یعنی اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا، ہمسائے کے حقوق بتایا۔ اللہ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔